ایران اور اسرائیل کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی اس ملاقات کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ کہی جا رہی ہیں. لیکن ایک جملے میں انہوں نے پوری کہانی بیان کی کہ ایران کے معاملے میں حافظ سید عاصم منیر صاحب کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اتفاق ہو گیا. یہ بات انہوں نے کلیم کیا ہے. پاکستان کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ تو جنرل عاصم منیر کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح ہی کام کرتے ہیں جیسے سرکس میں دیکھیں نا، رنگ ماسٹر اپنے جانوروں کو پہلے بڑے پیار سے سہلاتا ہے پلاتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، پھر سرکس کا میلہ شروع کرتے ہیں. تو یہ سرکس تو 78 سال سے ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. سارے جتنے بھی آرمی چیف گزرے وہ کس طرح ملتے تھے، کیا کیا کرتے تھے. بندہ کوئی بھی ہو اور وہ کیسا بھی ہو، اور وہ بندہ اگر کوئی کتا ہی کیوں نہ ہو، کیا رسپیکٹ رہ گئی ہے؟ پہلے کون سی رسپیکٹ تھی؟ پہلے بھی تو مطلب یہ والا جو یہ سارے سین ہے بیگرز وغیرہ کی، تو ہم سٹارٹ سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. یہ محسوس کر رہی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں، ان کا جو امریکہ کا دورہ ہے، اس کو امریکنز جنرل عاصم منیر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اگینسٹ ایران. ڈونلڈ ٹرمپ اور اب آرمی چیف بھی شاید سیم پیج پہ آ چکے ہیں. دیکھیں چیف سے ملنے کے بعد ٹرمپ نے سچویشن روم میں فوراً چلا گیا ٹیم کے ساتھ، اور اس نے کہا، جو بھانڈا پھوڑا، اس نے کہا ایران کے معاملے پر ہم متفق ہیں. پاکستان اگر اس وقت ایران امریکہ کا ساتھ دیتا ہے وارن ٹیرر ٹائپ، ٹھیک ہے، آپ کو چائنا کو خدا حافظ کہنا پڑے گا. لیکن جس وجہ سے یہ پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین کھانا میں کہوں گا، پاکستان نے یہ کیا ہے کہ جی اپنے بارڈر جو ہے وہ ایران کے ساتھ بند کر دیے. دوست یا دشمن ہمیشہ پیٹھ میں چھرا کیوں گھونپا. یہ خود ڈیسائیڈ کرنے گئے ہیں کہ امریکہ کے کیمپ میں جانا ہے یا چین کے کیمپ میں. ابھی تو چین اس ساری معاملات کو دیکھ رہا ہوگا ظاہر. نمستے دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے. دوستو، پاکستانی سینا ادھیکش عاصم منیر کی واشنگٹن میں امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی. اب اس کی وجہ سامنے آتی جا رہی ہیں. اس خاطرداری میں میاں منیر مہمان نہیں بلکہ ایک مہرا تھا. پاکستانی میڈیا میں اب یہ خوب چرچا ہو رہی ہے کہ امریکی راشٹرپتی نے عاصم منیر سے ایران کے خلاف سہیوگ کرنے کو کہا ہے تاکہ ہوائی مورچے پر پس ایران کو زمین پر بھی گھٹنوں کے بل لایا جا سکے. ایک طرح سے عاصم منیر نے اپنے دوست ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے. پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا کام کیا ہے. پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ عاصم منیر امریکہ کے پالتو کتے جیسا ویوہار کر رہا ہے. پاکستان کی ایران سے قریب 900 کلومیٹر کی سیما لگتی ہے. سیما ورتی پرانتوں میں کردوں ودروہیوں کا بھی آتنک ہے. امریکہ ایران سے پاکستان کی اسی طرح کی بھومکا چاہتا ہے جیسے کہ اس نے افغانستان میں نبھائی تھی. ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ منیر کی فوج اور ISI نے پہلے ہی پڑوسی ملک کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے. یہ محسوس کر رہی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں، ان کا جو امریکہ کا دورہ ہے، اس کو امریکنز جنرل عاصم منیر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اگینسٹ ایران. یہ سنیے گا. وہ کہتے ہیں جناب کہ پاکستان کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ تو جنرل عاصم منیر کو استعمال کیا جا رہا ہے. دس از واٹ دے آر سیئنگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنرل عاصم منیر کو استعمال کر رہے ہیں امریکنز. سو ہمیں اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. کیا پاکستان ایران کے خلاف کوآپریٹ کر سکتے ہیں؟ انٹیلیجنس شیئرنگ، لاجسٹیکل سپورٹ. پاکستان نے یہ کیا ہے کہ جی اپنے بارڈر جو ہے وہ ایران کے ساتھ بند کر دیے. ویسے تو خیر ہم نے ایران کو یہ کہا ہے کہ جی ایران ہمارا بردرلی اسلامک کنٹری ہے، اور اگر ایران کو ہماری ضرورت پڑی تو ہم ہر طرح سے ایران کی مدد کریں گے. لیکن فی الحال کے لیے ہم نے بارڈر بند کر دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سننے میں آیا کہ جی جارڈن نے جو ہے وہ ایئر اسپیس بند کر دی ہے، اپنی تمام فلائٹس جو ہے وہ کینسل کر دی ہیں. اور یقیناً یہ اس جنگ کو، اس وار کو یا اس لڑائی کو دیکھ کر، اور اس طرح کے اٹیکس جو چل رہے ہیں دونوں میں، یعنی کہ اسرائیل میں بھی اور ایران میں بھی، اس کو دیکھ کر یقیناً بہت سی کنٹریز جو ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر اپنی سیفٹی کے لیے کام کر رہی ہیں. پاکستان میں ویسے تو ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ بھارت کے لوگ ہمارے اوپر بہت تنقید کرتے ہیں، بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں. جی پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم خراب ہے، پاکستانیوں کو پڑھائی لکھائی کا شوق نہیں ہے، کتابیں تو بالکل ہی نہیں پڑھتے ہیں، اخبار بھی صرف پراٹھے اور پکوڑے رکھنے کے لیے جو ہے انہوں نے پرنٹ کرنے شروع کیے ہوئے. ورنہ تو اگر پاکستانیوں کا بس چلے تو پورے پاکستان میں نہ کوئی نیوز پیپر چھپے اور نہ ہی کوئی میگزین یا کوئی بک جو ہے وہ پرنٹ کی جائے. لیکن کیا کریں کہ جب تک پکوڑوں میں سے آئل نکالنا ہو تو اس کے لیے نیوز پیپر تو چاہیے ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے پراٹھوں کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے. تو اس لیے ہندوستان کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ صرف ان دو ریزنز کی وجہ سے پاکستان میں ابھی تک نیوز پیپر جو ہے اس کا رواج چل رہا ہے، ورنہ کب کا ختم ہو گیا ہوتا. اب ظاہر ہے آپ کے اپنے لیپ ٹاپ پہ یا آپ اپنے کسی اور گیجٹ کے اوپر تو پراٹھا رکھ نہیں سکتے، لیکن خیر وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، ہم پھر کسی دن کریں گے. ابھی میں آپ کو یہ بتا رہی تھی
کہ جی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو ہے تقریباً 1000 کے قریب اسٹوڈنٹس جو تہران میں موجود تھے ان کو پاکستان واپس بلا لیا گیا ہے، اور باقی کے بھی کچھ اسٹوڈنٹس جو رہ گئے ان کو بھی حفاظت کے ساتھ پاکستان واپس لایا جائے گا۔ کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کے ساتھ بارڈر تو بند کر ہی دیا ہے، لیکن اب ایران کے راستے پاکستان میں جو آئل سمگل ہوتا تھا بھائی لوگ کرتے تھے، نہیں ایسا میں نے سنا ہے کہ بھائی لوگ کرتے تھے، اب مجھے نہیں پتا بھائی لوگ کرتے، مجھے تو بھائی لوگ بیچارے بڑے معصوم لگتے ہیں، لیکن خیر ہوا یہ کہ جی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو آئل اسمگل ہو کر آتا تھا بلوچستان کے راستے اور ادھر سے ایران سے، اب وہ نہیں آ پائے گا، تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا بزنس ٹھپ ہو جائے گا۔ لیکن 14% کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو آئل آتا ہے 14% وہ ایران سے آتا ہے، تو کئی ہمارے دوست، کئی ہمارے سینئر بھی اور ہمارے کئی فیوریٹ لوگ بھی جو ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہوں چاہے بھارت سے ہوں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کیا کرے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان زیادہ تر آئل جو ہے وہ لیتا ہے سعودی عربیہ سے، اور سعودی عربیہ ابھی تک ہمیں دے رہا ہے، اور قرضوں پہ بھی دے رہا ہے، ادھار بھی دے رہا ہے، ہر طرح سے دے رہا ہے، کیونکہ اس کو امریکہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ فی الحال پاکستان کو اپنے آئل دیتے رہنا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر ایران کی طرف سے بند ہو بھی جائے گا یا نہیں بھی آ سکے گا، اور خاص طور پہ وہ اسمگل والا تو میرے خیال ہے بالکل بھی نہیں آ پائے گا ابھی، تو اس لیے اور جو ہے وہ ہم سعودی عربیہ سے کام چلا لیں گے، تو اس لیے بالکل لوگ فکر نہ کریں، پاکستان میں ہرگز لمبی لمبی لائنز جو ہے وہ پیٹرول پمپ پہ نہیں لگنے والی، کیونکہ ہم اگر سعودیہ سے لے لیں گے تو کہیں نہ کہیں لوگ گزارا تو کر ہی لیں گے۔ ہاں ہو سکتا ہے تھوڑا سا کم ہو جائے، ظاہر ہے کہ ایران سے نہیں آئے گا اور وہ جو اسمگل والا آتا ہے وہ نہیں آئے گا، تو یقیناً فیول پرائز بھی بڑھ جائے گی، اور تھوڑا بہت فیول کا ہو سکتا ہے تھوڑا سا کمی بھی ہو جائے۔ لیکن جو حالات ہماری گورنمنٹ نے کر رکھے ہیں، جس طرح کا بجٹ آیا ہے، جس طرح سے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، میرا خیال ہے لوگ اپنی گاڑیاں کم ہی نکالیں گے۔ لیکن بات صرف گاڑی کی نہیں ہے، فیول تو اور بھی کئی جگہ استعمال ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے آپ لوگ ایسا کہنے والے تھے، میں اس لیے میں نے پہلے خود ہی کہہ دیتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ فیول اور بھی کئی جگہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اگر 14% جو ایران سے آتا ہے اور اسمگل ہو کر آتا ہے، طرح طرح سے آتا ہے، ٹھیک ہے کبھی ویسے بھی لے لیتے ہوں گے، لیکن اسمگل ہو کے زیادہ تر اس لیے آتا ہے کہ ایران پر طرح طرح کے سینکشنز ہیں، تو ظاہر ہے امریکہ نے منع کر رکھا ہے، تو اس لیے سب لوگ چھپ چھپا کے ایران سے آئل خریدتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایران سے اسمگل ہو رہا ہے، جی بلوچستان میں اسمگلنگ چل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے، حالانکہ بھائی وہ بڑے بڑے ٹینکرز ہیں جس میں وہ آئل آتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کئی بار آپ لوگوں کو بتایا کہ کوئی منہ میں بھر کے تو آئل لا رہا نہیں ہوتا نا، کہ منہ میں بھر کے آ رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کہ اسمگلنگ کیسے چل رہی ہے۔ اور ظاہر ہے بلوچستان جیسی جگہ جہاں پہ جگہ جگہ پہ چیک پوسٹ ہیں، جگہ جگہ پہ آپ کو معلوم ہے کبھی آئی ڈی کارڈ دیکھنے کو کہتے ہیں، کبھی پاسپورٹ دیکھنے کو کہتے ہیں، وہاں سے بار بار لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، بار بار مسنگ پرسنز کا ایشو رہتا ہے، لیکن ایسی جگہ میں بلوچستان کے ہمارے لوگ حیران ہوتے رہتے ہیں، ہمارے سیکورٹی کے لوگ اور ہماری گورنمنٹ کے لوگ، کہ آخر یہ اسمگلنگ چل کیسے رہی ہے۔ ارے آپ ہی لوگ تو ہیں جن کو اصل میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے چل رہی ہے، آپ پبلک سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ویسے یہ پبلک ہے، یہ سب جانتی ہے۔